السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سید النساء، اہل الجنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈال اپنے والد امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، اعداد و اطوار میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور یعنی خوش ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کمسن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین والآخرین کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ باتیں کی۔ سیدہ آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت سیدہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ کا غسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 اولادیں عطا فرمائیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے سب ماؤں بہنوں کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا شاعر محمد عثمان حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔